وسهلا حياك بكم. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يرعاك. حفظك الله. يستر عليكم ان شاء الله. إن شاء الله مقبولة. ضيوف عندنا ضيوف. ما شاء الله هم الله شيوخ. يحفظك. عظم الله أجرك. يوم حزن زهرة محشور. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این ولو قبل الزوال این خودش یکی از مبانی یہ جو جملہ ہے ولو قبل الزوال، یہ خود دو معنی میں جملہ ہے۔ تفاصیل گفتن این را اگر آپ اس کو جا کر تفاصیل میں اور تفسیر میں دیکھیں، جن بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، اگر کوئی مسافر ہو، مسافر پر تو روزہ نہیں ہے، انہوں کا ایک خصوصیت نہیں ہے اس میں، اگر اس دلیل سے مراد زوال ہے۔ این حرف این قول کسایی که میگن باطل میشه، اما کسایی که میگن باطل نمیشه یہ ان کا قول ہے جو کہتے ہیں باطل ہے، جو کہتے ہیں باطل نہیں ہوگا، کہتے ہیں کیا فرق ہے مسافر ہو چاہے حرام ہو اس کے لیے روزہ رکھنا۔ گفتن فهم عدم خصوصیت بالنتیجه خلاصه اور یہاں پر ان کا عدم خصوصیت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، یعنی خاص نہیں ہے اس مورد سے یہ بات، بلکہ ہر مورد میں اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مبانی خلاف همینه۔ اور ایک جو مبنی ہے خلاف کا، یعنی اس سے اختلاف کا، وہ وہی چیز ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ خب این که مسافره اونا اینجور گفتن، این که مسافره اگر نیتش روزه نگیره، یہ جو مسافر ہے اگر وہ نیت جو ہے اس کی یہ کہ روزہ نہ رکھے، اگر زور کے بعد پہنچے تو وہ نہا زور کا کھانا کھائے گا یا روزہ نہ کرے، ارادہ یہ ابھی اس سے ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے۔ اینا فهم عدم خصوصیت گفتن، اونا هم گفتن نه، اور ظہر سے پہلے پہنچ جائے، اس سے کچھ ابھی نہیں کھائے۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے کہا فرق نہیں پڑتا ہے دونوں کا آپس میں، چونکہ دلیل خاص ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو جنہوں نے مطلقاً اشکال کو منحرف کیا ہے کہ اشکال نہیں ہے، گفتن مبطلات صوم که گفته شده کسی بھی یکی نیت قاطع نی، یعنی اونا اینجور گفتن۔ کسی میں بھی نیت قطع کی ضرورت نہیں، انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ برداشتش از ادله چی باشه؟ اب فقیہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام دلیلوں سے کیا نتیجہ نکالنا ہے وہ بہت وقت، لہذا تینوں قول جو آپ نے فرمایا عروہ کے حاشیہ موجود ہے، صاحب عروہ کے بعد کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ بله، نه فقط حاج آقا رضاست، حتی فقهای معاصر ببینید چند تایی هستن صرف آقا رضا نہیں، معاصر علماء نے بھی، کئی لوگوں نے خلاف هم دلیل کہ خاص مطلقاً نداره، صحیح ہے، نه مطلقا صحیح ہے، نه مطلقا صحیح اور جو نیست، مختلف ہے، اختلاف ہے، اس پہ بھی دلیل خاص نداره، کوئی دلیل ہمارے پاس استدلال نہیں به ہے همین کہ مطلقاً ادله غلط ہے یا مطلقاً صحیح ہے یا تفصیل ہے، کیونکہ صاحب کچھ اسی دلیل سے علماء نے جو نتیجے نکالے ہیں اس کے لحاظ سے فتوے دیے ہیں۔ این خط اتصالش نماز نیست مگر حدث صادر بشه یا انہوں امثال کا نماز کا مسئلہ، اگر نه گفتن نماز یعنی تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، اما وقتی که نماز بین کا مطلب ہے رکوع و سجود تکبیر، نماز قرات، نیست، سجود، به خلاف صوم که آنات همش صومه۔ لیکن نماز میں اتصال نہیں ہے، لیکن صوم میں، روزے میں صبح سے شام تک روزہ ہے انسان، کسی بھی حالت میں روزہ۔ همین کسی که کاری میکنه که منافات با صورت صلات داره نماز میخونه از قبله منحرف نیست، اما فوتبال بازی میکنه رو به قبله، همینی که میخنده هم ماهی صلات. ببینید مثلا یہ کوئی چیزایی بگید که ماهی صلات داره، مثل حدث، مثال کے طور پہ کوئی انسان نماز کی حالت پہ کھڑا ہے لیکن ہنس رہا ہے قبل یا حدث فٹ و بال بعد کھیل رہا ہے، حدث واصل تو اس کو نیست، نماز نہیں کہا این جائے دلیل گا۔ داره، اما اگر
لہٰذا بین قبل حدث اور بعد حدث حمد و نماز میں قرائت وصل قل نہیں هو الله ہوتا ہے. تصمیم گرفت اصلا قطع کنه نمازش باطله نه چون دلیل نداره. اطلاق دلیلی که میگوید نماز 2 رکعتی دلیل جو نماز 3 رکعتی شک 2 درش رکعتی نماز کے موجب 3 رکعتی نماز بطلانه اس فقط کے که اندر باطل شک نماز ہے سلام باطل کر لازم دیتا ہے نداره. نماز کو. فقط یه فرق وہ هست با آن مطلق که ہے کہ جماعتی نماز اگر باطل ہے, خیلی باشن از اس پہ متأخرین سلام کی بھی ضرورت نہیں. گفتن که این باید به مجرد متاخرین کی که ایک جماعت شک البتہ ہے, کرد قطع نکنه نمازش اب اس کو تروی کرنا چاہیے جب گفتن یعنی باید یه کہ قدری تأمل کنه ببینه شکش یه طرفی میشه یا کہتے ہیں, ان کا نه. کہنا یہ ہے کہ اگه یه جب شک طرفی کرے 2 شد رکعت نماز میں یا 3 یعنی رکعت فهمید نماز 2 میں رکعت دوم فوراً که توڑے نہیں یقین نماز کرد کو, بلکہ رکعت تھوڑا سوم سا بوده که تعمل باطله. کرے کہ اگر اما شاید اگه ایک طرف ہو طرفی جائے شک, نشد اگر ہو جائے تو بعد پھر نماز کی صحیح, تروی لیکن نمازش اگر باطل. نہیں ہو اور تردد ہے تو پھر اس کی باطل ہو جائے گی نماز. خود نه سلام نماز بده اصلا باطل نمازش مثل نماز 2 رکعتی که باطله. نه چیه دلیلش معلوم. اگه به عنوان رجا بگه که تشریع نیست, اما اگر به عنوان تکلیف بگه چرا تشریعه. بله بله نه در عقیقه جای دیگه داره. وقت من عرض کردم در عقیقه فهم عدم خصوصیت ہے. صرف عقیقہ کے لیے دلیل ہمارے پاس ہے, لیکن چونکہ عدم خصوصیت یعنی خاص نہیں ہے صرف عقیقے سے, بله لہٰذا دوسری جگہوں پر بھی اسی دلیل کو استعمال کیا همون گیا برای ہے. 70 تا بچه یه عقیقه برای 70 تا بچه مثل که یه اضحیه یعنی قربونی نه مثلا هدیه مال حج ایک برای 70 تا عقیقہ بچه کئی بچوں کے اشکال لیے, نداره. یا مثلا بله بله این بعضی فرمودن و ریشهش یکی از آقایون گذشته است خدا رحمتش کنه. ایشون به بعض نے خاطر کہا ہے, عنوان اور اس کا جو ثانوی اصل میفرمودن ہے وہ ایک حالا چه اشکال داره انہوں نے تبرک عنوان هست. ثانوی کی وجہ سے کہا ہے. نه اونی که اون آقایی که فرمودن میگفتن عنوان ثانوی برداشت بد میشه چه از این قبیل. جن علماء نے بھی اس کو بیان بھی کیا ہے وہ بھی عنوان ثانوی کے تحت بیان کیا تمام دلیلوں کو دے کر. قطرة العين إذا ضرر يسير إذا ضرر يسير اگر ما يخالف يعني محل بحث هذا. أنا بنظري المغذي الأوبر المقوية لأن میری نظر میں نعم يصوم اس سے باطل نہیں ہوتا روزہ. هذا مستحب. هذا واحد في الصيف من أول الصوم إلى الأخير يروح تحت المبرد ينام اللي أصلا ما يحس لا بجوع لا بعطش, هذا مكروه مو مبطل. انسان ہے گرمی کے روزہ رکھتا ہے, جا کے اے سی روم میں سو جاتا ہے صبح سے شام تک, اصلا دھوپ پہ جاتے ہی نہ بھوک احساس کرتا ہے نہ پیاس کا, یہ مکروہ عمل ہے, لیکن اپنے آپ میں روزہ صحیح ہے. خود چه اشکال داره اگه یه عده بودن در
همین چون مستحبیه و در یه مستحبیه دیگه نظیرش که قربونی عید اضحی باشه نه هدیه مال حج، تو روایت داره برای 70 نفر کافیه. قربانی کے سلسلے میں جیسے کہ 70 لوگوں تک روایت میں ہے، لیکن خصوصیت نہیں ہے، وہ تو دوسری جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے. البتہ حج کی قربانی نہیں ہے، ایسے ہی روز عید جو قربانی لوگ کرتے ہیں مستحب، اس پہ کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں. خلاص معارضم داره این روایت و معارض روایت صحیح اس ہے روایت کہ سے پیغمبر تعارض صلی کرنے والی اللہ علیہ روایات بھی، وسلم نوشتن اور جو روایت اس سے معارض ہے وہ صحیح روایت. اما نمیخوندن، یعنی از رو پیغمبر کو کاغذ لکھنا بھی نمیخوندن آتا تھا، و دستشون پڑھنا بھی آتا، نمی‌نوشتن، نه اینکه لیکن ننوشتن. کاغذ سے نہ پڑھتے این تھے معارض اور صحیح نہ ہے. اپنے ہاتھ سے لکھتے، این نیا که ان کے داره نہیں که جانتے تھے. معانبه قال سلام علیکم، یہ روایت زیادہ این صحیح ہے. هم سندش تام نیست، هم معارض تکافؤ نیست، درست نیست. بله بفرمایید. بله بله روایات متعدد داره. بله متعدد روایات ہیں اس سلسلے میں. بله 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 خب این دو تا مسئله است. یکی تعلق الخمس، یہ دو مسئلے یکی ہیں. وجوب الاداء. ایک ہے خمس کا تعلق ہونا، تعلق خمس دلیل داره، ایک ہے یا واجب والله ہونا افادت ادا یوم کا بیان. فوراً. تعلق اما کی اگه دلیل نمیتونه ہر هر چیز روز کا، بده ہر چیز پر خمس سے جو یا فائدے ہو، خب سر سال لیکن اگر شده ہر دن نمیتونه نہیں یک دے جا سکتا ہے بده، اون لا حرج و یا لا ضرر جلوش سارے بگیره. سال ہو گیا اور نہیں دے وقت سکے، واجب نی وہ لا ادا حرج اور کنه لا ضرر الان، کی وجہ سے اس کے لیے نه دوسری تو آواز اینکه نہیں ہمیں. تعلق پیدا نکرده خمس بهش. کلمه سرمایه تو کجا میدونم سرمایه تو کجا داره؟ فی کل صغیر و کبیر حضرت گفتن. سرمایہ کہاں پہ؟ وقت ہر فقط چھوٹے استثناء ہر از بڑے میں معونه. کہا ہوتا ہے. سرمایه اسمش معونه نی. معونه یعنی مصرف فعلی زندگی، لباس، خوراک، مسکن، سفر، عروسی، اینا. معونه استثناء شده، استثناء نشده چیزی که صرف ایک چیز مقدمه معونه. استثناء کی گئی ہے روایات میں، وہ ہے خرجی، لیکن جو مگه مقدمہ مقدمه واجب خرجی ہے واجبه؟ وہ نہیں استثناء ہوا ہے. مقدمه واجب واجبه؟ نردبان نباشه نمیتونه پشتبان بره، اما دو تا واجب نی، یکی پشتبان رفتن، یکی نردبان گذاشتن، که اگه نرفت دو گناه کرده باشه. نه دیکھیے دو چیزیں، ایک مقدمہ واجب تو واجب نہیں ہے، ایک ہے مثال کے طور کے اوپر، یعنی دو الگ الگ واجب نہیں ہے، ایک ہی واجب ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو چھت پہ جانا ہے وضو تو دلیل چھت پہ خاص جانا داره، اور سیڑھی دلیل لگانا خاص دونوں داره. ایک ہی حکم ہے. اگر نه نماز واجبه، وضو کے لیے دلیل خاص اما ہے ہمارے پاس. بره
ورنہ بساط نماز عورت پیدا واجب ہے کنه نماز بخونه بره لیکن جائے لباسش نجسه اپنے لیے طاهر کپڑے ڈھونڈے، بکنه اینا یه واجب لباس دویمه. اگر نجس اس کو طاہر کرے، این واجب دویم نی، یہ دوسرا واجب واجب نہیں ہے، یہ عقلیه اسی نه واجب واجب میں شامل ہے. شرعی. این مسئله اداء خمسه که شما میگید، نمیگیم ادا واجبه اگر ضرری یا حرجی باشه. ہر وقت ضرر حرجی نبود ادا واجبه، اما تعلق خمس که ضرری دیکھیے حرجی نی. جب بھی ضرری اور حرجی نہیں ہے ادا واجب ہے، بله لیکن فوراً ادا کرنا ضروری خمس نہیں ہے. داره بله، اما واجبه خمس حتی واجب ہے اگه اس کے حرج و ضرر باشه الان بده، نه واجب نی، بذاره بعد، هر وقت خمس اس بده. پر ہے، ابھی اس پر فوراً دینا واجب ہے نہیں. حرج و ضرر اگر ہے تو نہیں واجب ہے اس پر. جب خودش فایده. خب همون استثناء شده. این که کار کرد قدری پول گیرش اومد که ابزار بخره، این پول فایده هست یا نیست؟ کیه پس؟ یہ جو اس نے کام کیا اور پیسے کمائے، اس میں خمس ہے کہ نہیں جو فائدہ اسے حاصل ہوا؟ خود این پولی که به دست آورده که هدیه بهش دادن، رفته اره میخواد بخره، این الان فایده است یا نه؟ هنوزم نخریده اره. بله، چرا نه؟ لحاظا تسالم بین فقها هست. من ندیدم این فرمایش که شما میگید احدی از فقها قائل باشه. یہ جو کسی فقیر نے یہ بات نہیں کی جو آپ فرما رہے ہیں. بده یه مسئله است، عرض کردم بده رو قبول دارم، لازم نی بده مگه وقتی که تونوس. اما متعلق خمس دیکھیں هست. خمس دو تا دینا مسئله واجب ہے لیکن فوراً دینا یہ فوراً تعلق واجب داره نہیں نه ہے اگر اس کے لیے وجوب حرج و ادا. ضرر ہے. دو میں تا یہ عرض مسئله، کر رہا ہوں، وجوب ادا فعلا دو مسئلے ہیں. لا ضرر خمس لا کا حرج تعلق باشه، ہونا یعنی خمس اگر پر ہے کہ نہیں، حرجی ہاں ہے. ضرری باشه. اما متعلق خمس هست، خمس بهش متعلق شده. این آخرین مسئله وجوب خمس در عروه است. ببینید صبی، عروہ میں مجنون، آخری مسئلہ ہے جا کے اموال وجوب دارن، خمس میں. مجنون، سبی، صبیه، کسی که مجنون، پدرش مرده، اموال ہے ان نداره کے پاس، فایده. پیسہ ہے. کوئی انسان دیوانہ ہے، کوئی لا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے یحتسب، پیسے ہیں. نه یحتسب خمس نداره. یا اینکه اون مورث خمس نمیداده. کوئی ارث اس کا ملا ہے جس کے اوپر خمس ہے کسی پول وجہ سے. مال صبیه، یہ بچہ مشهور فقها شاید تو 100 پیسہ تا بچے فقط کا ہے. یکی دو تا پیدا مشہور کردم فقہا کے درمیان که میگه خمس نداره. شاید 100 میں ایک یا بحث دو با ہوں این گے مسئله آخرین مسئله جو که کہے کہ میگه خمس نہیں خمس ہے. تعلق خمسه، همه الا شاید یکی یا دوتا فرمودن خمس داره. پول صبی، پول مجنون، اونی که معونه نیست، خمس داره. جماعتی احساس وجوبی کردن، فتوا ندادن، چون ادله نمیگه خمس بر کیه. نماز، روزه، گفته شده بر کیه، اما در دیکھیں خمس نماز بر اور کیه. روزے میں یہ کہا فی گیا کس الخمس پر ہے، واعلموا انما تو غنمتم خمس میں من نہیں شیء کہا گیا فان کس پر خمس لله ہے، بلکہ کہا ان خمسه. چیزوں پر خمس ہے. نگفتن باید یعنی خمس اس میں بلوغ بده شرط تا نہیں پول ہے، صبی عقل شرط مکلف نہیں نیست، ہے. مجنون مکلف نیست. بله بله، یعنی مبنای ربح مشهوره بین فقها. فقط یه خلافی هست بین جماعتی از متأخرین اس کے اندر اختلاف ہے پول تھوڑا سا. نشده هنوز، جنسه، خمس نداره که بچش معلوم نیست چیه. من بعضی کہ کتاب اگر ابھی تک دیدم جنس ہے اور چون پیسہ نہیں ہوا ہے روایه تو والله خمس نہیں ہے. البتہ الافاظ اس میں داره. من اختلاف ہے اونجا علماء، لیکن وجہ نہیں معلوم ہے. بر کیونکہ خیابون روایت نبود، خیلی ارزون بود. یه خیابون از در خونش واز کردن، خونه قیمتش رفت بالا. وقتی که رفت بالا این اضافه خمس داره مثال کے یا طور پر نه؟ کسی کے پاس گھر ہے جماعتی گفتن هر تو وقت اس کے خمس دیے ہوئے فروخت چیز کا. خمس. چه خصوصیت داره؟ این الان سود کرد. یه والله الافاده یومن بیوم، این که وقتی که خیابون
در تو خونش اب اگر درست مثال شد کے طور پہ اس گھر کے دو تا بغل چیز میں ایک روڈ خیلی نکل گئی، بالا اس کی رفت گھر کی ویلیو بڑھ گئی، قیمت بڑھ فایده گئی، کرد یا نه اس کی قیمت اون بڑھ که گئی، خونش زمین قیمت درست بڑھ کرده گئی، تو میگه اب کاش که اس سے خونه فائدہ درست ہوا کرده کہ بود نہیں؟ منم سود میکردم نمیگه وہ سود لوگ کہتے کہ خمس میں فائدہ، لوگ کہتے کاش میرا گھر یہاں ہوتا میں مجھے بھی فائدہ ہوتا، تو یہ فائدے کا لفظ نه آیا، ها خمس ہر خونه که فائدے توش پر ہے. نشسته اگر خونه که توش نشسته نه به شرطی که این بالا رفتنه جس گھر میں رہتا شأنش ہے وہ نہیں، نباشه یعنی اگه این مگر یہ شأنش کہ یه آدم مگر یہ کہ گاوسله یہ چیزی گھر مثل یه جس خونه میں رہتا ہے اس 20 کی ویلیو میلیونی اس کی 20 شان سے میلیون زیادہ بڑھ خودش گئی. 1000 میلیون این اضافه مثال کے طور خرج پہ مثال کے طور پہ انسان چون 10 لاکھ والے گھر میں شأن رہنا اس کی شان تھی، ایک دم سے یہ گھر 1 کروڑ روپے کا ہو جائے تو اس پہ یہ جو بڑھا ہے یہ اس کی شان سے کہیں زیادہ ہو گیا. اب اس پہ خمس ہے یا نہیں؟ بگید نادر از فقها نفرمایید عده‌ای از فقها اگه 3 تاشو پیدا کردید به من نشون آپ بدید کہیے فکر نمی‌کنم یا یکی یا دوتا تو صده ها دیکھیں 100 بله میں سے ایک یا دو ہونے، تو آپ کہیے نادر فقہا کا قول ہے. کی یتیم روایت داره لا یتم بعد احتلام غیر بالغ یتیمه حتی اگه زیرک باشه فهمیده باشه غیر بالغ یتیم ہے، لیکن جیسے ہی احتلام ہو جائے، بلوغ ہو جائے، اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا. اما اگر یک کس عربی فصیح به اون لطیم میگن توی نصاب الصبیان داره یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین اون لطیم میگن که مادر یتیم یتیم بعض روایت میں یتیم کسی یتیم است که دو ان پدر کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے یتیم، نداشته ورنہ یتیم وہ ہے کہ جو جس کو باپ مر جائے. لا بعد احتلام اگر پسر اگر محتلم نشده اون علامت اگر احتلام لڑکا ہے نیست تا 15 تو سال اگر جوان ہو گیا یعنی بالغ ہو گیا اگر دختر تو 9 12 سال 15 سال کا ہو گیا تو اب وہ یتیم ہے، اس کے بعد نہیں. لڑکی 9 سال کے بعد یتیمہ نہیں ہے. بله اون کسی که داده و گفته به ایتام مرتکز ذهنش اینه که یتیم محتاج یا یتیم ولو محتاج نباشه تابع اونه نمیدونه باید تحقیق دیکھیے کنه دو چیزیں، لا يحل مال یتیم امرئ اور الا محتاج بطهره یا صرف یتیم. این دو تا قول نی نه این دو تا قول نی یکی ما افاد الناس من قلیل و کثیر یا والله الافاده یوما بیوم همون میگه الخمس بعد المعونه هست اما قول دیگه نیست اینه همون قوله قول ہے اس سلسلے میں بھی، خب معونه هست یا نیست لیکن اکثر یہی کہتے ہیں کہ آها معونه خمس هست خارجی کے اوپر معونه با دو شرطی که قدر خمس نہیں ہے. صحیحه علی بن مهدیار از حضرت جواد علیه السلام صحیح علی بن مہزیار کل کی صحیح عام روایت ہے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے مشهورم بهش عمل کہ کرده ہر احادیث سال، چیزی نشده تو یہ صحیح روایت ہے، مشہور نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. شما یه فقیه معروف اگه پیدا کردید که بگه تورم خمس ایک نداره معروف به من فقیہ نشون ڈھونڈ کے بدید مجھے بتائیں آها همه میگن خمس کہ جنہوں نے کہا ہو کہ اس پہ خمس نہیں ہے تو مجھے ضرور دکھا. بله قضاست و باید بده ها قیمت امروز اس و کی خرج گردن پر ہے. امروز اینو من مکرر عرض کردم قیمت ہاں ها اب قیمت نسبت آج به کی یا اموال اس لیس دن کی ہے، تو قیمت جو تقییمیه ہے لیس تو تعلیلیه اموال کو یعنی کے باید سلسلے اون میں وقت قیمت جو ہے وہ پارسال قید ہے، متریه یعنی 0 اس وقت کی جو پیاز ویلیو 3 تھی کیلو نون وہ مثلا یا اس 3 وقت کے کیلو حساب گوشت یا اس 3 کو آج کیلو حساب کرنا کشک ضروری ہے. چقدر می شده اونو بده بله جو آج اس کی ویلیو ہوتی وہ دے. بله
بله این شبهه هست، بله این شبهه هست، اما یک فقیه معروف اب یہ شبہ موجود ہے، مکرر از لیکن فتاوی ایک که راجع فقیہ به معروف جس نے احادیث فتویٰ دیا ہو، راجع معروف همین رو بحث میں نے کرده کئی هر علماء سے کسی که فقہا سے مثل پوچھا، کیوان اس یه کو دونش بحث رو کی ہے، خودش داده، اون 4 تا همون مونده همون، اما قیمتش بالا رفته الان که میگه تورم. آیا این اضافه خمس مثلا اس داره سے یا 4 نه؟ چیزوں، مثلا اس کے پاس 5 سکے شما تھے، یکی از اب اس مراتب نے اضافه خمس دیا، ایک سکہ چلا گیا، 4 سکے اس کے پاس رہ گئے، اب اس سکوں کی قیمت بڑھ گئی، اب اس جو قیمت بڑھی ہے کیا اس پہ خمس نہیں ہے؟ در دیون بله مهریه خان عرض کردم اینجا پیش من اومدن، مادر مرده بود، پدر مهریه‌ش رو نداده میرے پاس بودن، آئے، 50 ماں سال اس دنیا قبل، چلی، باپ نے مہر نہیں 50 دیا، سال قبل 50 سال تو پہلے، کربلا بودن، گفت که 25 50 سال دینار پہلے کربلا میں مهریه این آپس میں خانم. شادی کی وقتی تھی، میگفت 25 که دینار مہر، اون وقت 50 سال قبل جس 25 وقت کا دینار انہوں نے ربع 25 کیلو دینار طلا رکھا تھا، میدادن یا نصف ربع کیلو. اس اما اون وقت وقت که سوال تقریباً کردیم میخواست 250 ارث گرام سونا مادرش ہوتا رو تھا اس به وقت این 25 بچه دن. ها بده و ربع هم حصه خودشه برداره. اب جو ارث ہے کیونکہ ابھی پرسید به یکی از مراجع اب وہ معروف وراثت بٹے تو کیا ہوگا، من عرض کردم گفت همون 25 اس وقت دینار کے بده. مرجع گفتم کے 25 پاس گئے دینار تو انہوں یه نے دونه نون نمیدن تو عراق. اس کو 25 دینار دے دی. ساکت شدیم. اب 25 دینار میں ایک روٹی بھی نہیں ملتی ہے. نه ظاهرا حیث تقییدیه، یعنی باید ببینه 25 دینار اون وقت چقدر شکر میدادن، چقدر. من خودم یه گوسفند خریدم 1 دینار و نیم. لہذا حساب کرنے کی ضرورت ہے. میں نے خود یاد ہے کہ میں نے 1 دینار کی گوسفند خریدی تھی اس وقت، اس زمانے کی بات ہے. تو اب ضروری ہے کہ انسان حساب کرے کہ اس وقت اتنے پیسے میں کیا ملتا، آج وہ سامان خریدنے میں کیا پیسہ، ایک ایوریج نکالے. همین علا کل همین بحث هست حالا همین آقا به نتیجه فقها علا کل همین مکرر بحث شده، به نتیجه در مقام فتوا اس پہ مسلسل بحث ہوئی ہے، فتویٰ کے مقام پہ یہی ہے. ہاں چرا ترقی علا کل بحث همینه که حیث تقییدیه یا حیث تعلیلی. به نظر میاد حیث تقییدیه. بحث یہی ہے کہ چرا یہ 50 سال عدد قبل اس برای کے خانمش عدد ہے 25 امپورٹنٹ دینار ہے 26 جب قیمت دینار تعین نکرد، کرتے ہیں، یا اس کی 30 خود دینار ویلیو. نکرد. تو اسے جب 25 دینار طے کیا تو کیوں 30 قدری دینار نہیں کیا، کیوں قیمت 20 دینار نہیں کیا؟ مالیت کیونکہ مثلا 25 ظاهر دینار کی یہ ویلیو تھی، یہ قیمت تھی. سلام علیکم تفضل. بالحج حقوق الناس قاتل واحد ضارب سا کسی کو واحد مارا ہے، کسی قاتل سے کوئی چیز لے لی، الواجبات اللي بين اگر الرجل اپنے اور والمرأة اپنے تسقط خدا کے درمیان کوئی واجبات ہے، توبہ کے ذریعے ختم ہو جائے، حتى تسقط. لیکن حق کو ناس ادا صلی کرنا اللہ پڑے. علی محمد وعلى آله الطاهرين.